اسے جیل کی طرف گیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان اڑ گئے. یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں اجے؟ اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کٹ لینا. ایک تا جناب ٹر گیا نا جٹک. دیکھو اے نہیں کہ اسی خوش ہاں اور اے بھی نہیں کہ اسی پریشان ہاں. اسی خوش اس واسطے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے اسی گئے تے حضور دے نام تے گئے. ساڑھے تے اے الزام نہیں کہ انہاں چوریاں کی دیاں. ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ انہاں نے کسے تے ڈاکہ ماریا. ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ اسی کسے تے حق کھادا. لیکن ایک گل تو ہے نا کہ اس سے جیل کی طرف گیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان اڑ گئے. یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں اجے؟ اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کٹ لینا. 86 دن ضرور کٹ لینا لیکن نہیں نکلنے. اور حال ہے کہ جڑا آج انہاں لائنہ دی صافش کھڑا اور کھڑے ہو کے اسمبلی دے فلور یا دنیا میلاد شریف دے جناب کانفرنس سے یا میلاد شریف دے پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں یا کربلا دے پروگرام میں آ کے کھڑا ہو کے اسٹیج تے کہے جی ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں. تے پوچھا تو جائے گا نا بھائی تیرا عشق رسول اس ٹائم کے دسی جدو اے بل پیش کیتا گیا. اے ہن بل پیش ہویا اور چور چوریوں جانا ہیرا پھیریوں نہیں جانا. اے ساڑھے اتے کو چور مسلط ہوئے اے نون لیگ والے اور اے سارے پی ڈی ایم دیا جماعتاں 86 خاندان اڑ گئے. یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں اجے؟ اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کٹ لینا. 86 دن ضرور کٹ لینا لیکن نہیں نکلنے. اور چلے ہو اسی پہلے کہنے سا میں سامنے بے گئے کیسی اور میں کہا تسی جتنا مرضی ظلم بدھاؤ سانو انہاں کوئی پرواہ نہیں کہ تسی کی جینا اتکڑیاں دار انہاں سانو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ساڑھے بڑے اے شروع تو بھگتتے آئے نہیں بھگتیا. ساڑھے بڑے کربلا بھگتی نا یار. ہے جی ساڑھے بڑے جناب نے کالا پانی دی جیل بھگتی اور ساڑھے بڑے جیلہ بھگت کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار کا ہے خاص کا گدا ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور دین تا بڑا ڈاڈا جڑا دین دی راہ بچھاوے اے جڑے یزیدی آئے اور یزیدی آئے امام حسین دے مقابلے اصل تو دین دے مقابلے چاہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھوڑیا نہیں. پھر تا جب شمر دے گھر خولی دے گھر مختار صفی دی فوجاں پہنچیا نا تو انہیں اس دی بیوی کو پوچھا کہ مختار نے جب دیکھا شمر نے دیکھا کہ بھئی فوجاں دروازے تے آ گئی ہیں تو انہیں جا کے کیا اور ککڑا والا ٹوکرا نہیں ہوتا ککڑا والا ٹوکرا سمجھ دو ککڑا پنجرا پنجرا ککڑا والا پنجرا اے اس دے وچ وڑ گیا چھپن واسطے جدوں پھر حق آندا نا تے پھر اس طرح ہی گل بن جاندی. پھر جدوں اسلام انتقام لیندا نا تے پھر جگہ نہیں لبدی بندے نوں. اسی آج انہوں نے کہنا کہ بندے دے پتر بن جاؤ. اسی کل بھی سمجھاتے سجاؤ انسان بڑھو. اور جس طرح صدام حسین جدو پھانسی کی طرف جان لگا نا تو اس نے کچھ اپنے کچھ بیگانے نے گاڑا کٹنی شروع کر دیتی ہیں. صدام حسین کہنے لگا ہے مردانگی اختیار کرو مردانگی اختیار کرو. میں کل تک صدر صاحب تسی چوں ہی نہیں سی کر سکتے ہنے میرے ہاتھ کھولو تو پھر میرا گل کرو میں کام کرنا. اسی بھی اس وقت جدو سانو ہتکڑیاں لگیاں سن نا کہنے اسی انج کرتے جاؤ میں کہا مردانگی اختیار کرو 4 دنوں کی گل ہنے پتہ لگ جائے گا. اسی تا پہلے کیا سی بھی انہاں تیرا تیڑ کوئی نہیں. اے تا تین پھر میں قرآن دی نص کے مطابق تن کا نجام نداولھا بین الناس. اللہ فرمانا اسی لوگوں کے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھ دیتے ہیں. اجے تا ایک پھیرا آیا
تے جناب رونے نکل گئے اور پریس کانفرنس کرتے ہویا اور رونے ہویا گھر جا رہے ہیں. میں کہے کالنج نہیں ایک مرد کلندر نے کیسی تسی بھی رونا تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت ہوتے ہونا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. بابا جی کہتے سن کہ مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جا رہے سن تے آپ نے نا ملتان دی گلی سے کتیا بھوکی. آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے اس طرح مڑ کے تے نہ اس نے کچھ کیا بلکہ آپ گزر گئے. جب واپس آئے نا تو کتی مری پئی سے اس سے جگہ تے مولانا کتیا کو اڑا کے کہنے لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میرے رب غیور کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے وہ بچ نہ سکے تے کوئی حضور دے غلامہ تے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو یا گوڑیاں چلائے تے وہ بچ جائے. یہ تو ممکن نہیں, یہ تو قانون میں قدرت ہے کہ جنا علی اصغر تے تیر چلایا سی پھر وہ بچے نہیں. اور میں تو اندسن لگا شمر فوجی دے گھر جدو فوجا گئی ہے نا تو اس نے اپنی بیوی نو کیا کہ جناب اس نو کہو کہ باہر اندر جناب شمر گھر کوئی نہیں. تو اس دی بیوی جدو آئی نا جناب دروازے تے تو انہیں فوجی نے پوچھا ہاں بھائی شمر کتھے, تو انہیں اشارہ کیتا گھر کوئی نہیں, گھر کوئی نہیں. انہیں ہاتھ نہ اشارہ کیتا کہ اندر ہی ہے, گھر زبان نہ کیا کہ گھر کوئی نہیں. فوجا اندر آئی ہیں تو جناب انہوں نے لمحہ کر کے بڑھ دیتا. جب خولی دے گھر پہنچے نا تو انہوں پوچھنے لگے ہاں بھائی اس کی بیوی باہر آئی, انہیں بھی چھوپ کے اندر انہیں پوچھا کہ باہر آئی, انہوں نے کہا ہاں بھائی خولی کتنے میں, تو کہنے لگی خولی اندر نفل پڑھ رہا. انہوں نے نفل پڑھتے ہیں باہر کسی زیادہ. انہوں نے کہا نفل اس دن کیوں نہیں پڑھے جب حسین دے مقابلے چاہیا, نفل اس دن پڑھنے سے آج نفلہ دا ویڑا نہیں لمحہ کر کے دو ٹوٹے کر کے رہتے ہو. اسلام بڑا ڈاڈا بچے ہونا دا کچھ نہیں جڑا اسلام دے مقابلے چاہیا. اسی آج بھی کہنے ہیں منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو دین تے نال تسا ٹکر نہیں. بابا جی کہتے سن تسا ساڈا رستہ نہیں روکیا, تسا دین دا رستہ روکیا. اور مالک تانوں اپنے فضل نال اپنی طاقت نال کر کے دکھائے گا کہ جس نے دین دا رستہ روکیا وہ ایتھے بھی ایک جہنم دے وچ بھی بولی قسم دا بدیا ہویا سی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پھر تو اس نے نسلیاں بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا, ایک دوڑ آسان نہیں لوائی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, یہ تو ویسے بھی اٹھ کے دوسری گلیاں چوائیں, انہاں دی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. جڑے سردار سن مکے دے اور اپنے آپ کو سردار کہلواندے سن اور دنیا مندی سی, ابو جہل اور ابو لہب اسلام نے تو انہوں نے لمحہ کر کے رکھ دیتا. انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, انہاں دی تے اوقات ہی کوئی نہیں, انہاں دا نام و نسب بھی کوئی نہیں, انہاں دا پیو دا بھی نہیں پتا یہ کون ہے. وہ ابو جہل جڑے سردار کہلواندے سن ہے جی جدو پھر آیا نا بدر والا دن اور انہیں گڑ بن گیا دیکھا اور جناب امیہ بھی آ گیا جڑا حضرت بلال نو ماردہ ہوں سی لٹا کے پتھر رکھ کے سینے ہوتے, عرب دی جناب تپتی سہرا جناب تپتے ریت ہوتے اور مکہ شریف کے تپتے جناب سہرا دے اندر جڑا لٹا کے حضرت بلال نو ماردہ سی نا جدو آ گیا نا میدان وچ. اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ جدو گھروں چلیا نا تو اس دی گھر والی کہنے لگی بھائی تو نہیں جانا بدر وچ, کیونکہ حضور نے فرمایا بھائی امیہ ایتھے قتل ہونا, عتبہ ایتھے قتل ہونا, ابو جہل ایتھے قتل ہونا, شیبہ ایتھے قتل ہونا. کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کہا اس زبان جو نکل گیا تو آٹا گوڑ بڑھ جانا, اس واسطے تو نہیں جانا. انہیں کہا میں نہیں جاندا, لیکن لوگ نکلے کہ اتنا بڑا سردار ہے اپنی فوج کو روانہ کرن بھی نہیں آ رہا. انہیں کہا میں اس مقام تو جا کے نا پھر واپس آ جاؤں گا, بس تھوڑا جگہ جانا. فرشتے آ گئے اس مقام تک, جب اتنے تک پہنچے نا تو شیطان بھی آیا, انہیں کیا نہیں جانا چاہیے, واپس چلیے. پھر آپ فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھائی انہوں دیکھ کے ہولے ہولے جب اگلے مقام سے جان لگا تو فوج نے کیا کہ
دیکھو کفارہ نے جناب کفار دے سردارہ نے کیا بھئی امیہ اتنا بڑا تو سردار ہے یہ تو واپس چلا جائے گا، لوگ دل ٹوٹ جائے گا، مورال ڈاؤن ہو جائے گا، لہذا تو تھوڑی دیر آگے چل۔ وہ آگے چلتے چلتے رب فرماندا بھی فرشتے نو اسی حکم دیتا ہے انہوں دیکھ کے بدر دے میدان اس لے آؤ۔ جدو بدر دے میدان اس آیا نا تو انہیں دیکھا کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000، پھر رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جدو یہ معاملہ بڑھ گیا نا تے امیہ نے دیکھا بھی گول بن رہا، اے بڑا موٹا تازہ سی، چنگا موٹا تازہ سی، اے نسیا بدر دے میدان وچوں، جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی۔ آج جڑا کڑتا ہوں سی حضرت جناب بلال حبشی نو، حضرت بلال دی نظر پہ گئی، آپ نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال، فرمایا جی آج امیہ بچیا تو بلال نہیں بچیا۔ صحابہ کہنے سے اسی جنگ لڑ رہا ہے، اسی تلوارہ ادھر چھوڑ کے امیہ کی طرف دوڑے، اس کو نصیحہ تک کیا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے پناہ لئی کہ میں پناہ لینا، ہاں صحابہ نے کیا آج پناہ دا دن نہیں، آج تا بلال دے بدلہ لین دا دن ہے۔ صحابہ نے انہوں توڑ ٹوٹے کر کے رکھ دیتا۔